बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हसन खान ऑफिशियल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज के वीलॉग का जो मौजू है वो जस्ट अभी जो ख़त्म हो गई है जनरल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात और लंच भी हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंट का काबीना के अहम अरकान जो थे वो शामिल थे। इस मुलाकात को हर हवाले से गैर मामूली मुलाकात समझा जाता है, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी जर्नैल को लंच पे खसूसी जो है उसके लिए इंतज़ाम किया हो और उसके साथ एक क्लोज डोर मीटिंग। इससे पहले जो हुए थे तो ऐसे जनरल थे जो कि डिक्टेटर्स हुआ करते थे। अगर जनरल ज़िया था या जनरल मुशर्रफ था तो वो डिक्टेटर थे, या जनरल अयूब था वो डिक्टेटर थे। ये जो है जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह है। मीटिंग से पहले आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आज मेरी जो मुलाकात है वो एक पाकिस्तान के एक बड़े बाइख्तियार और मजबूत शख्सियत के साथ है, और इसी तरह इंडिया में नरेंद्र मोदी बड़े मजबूत शख्स है। इसी तरह जनरल आसिम जो है वो पाकिस्तान में एक मजबूत शख्सियत है, उससे बात हो रही है। गैर मामूली मुलाकात इसी हवाले से भी थी कि जो खित्ते के हालात हैं और दुनिया के हालात है वो भी गैर मामूली है। सबसे अच्छी बात जो पाकिस्तान के लिए थी इस मीटिंग में वो क्या थी, पहले उस पर बात करते हैं, फिर उसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जनरल आसिम से क्या मुतालबा किया, पाकिस्तान का उस पर पर्सपेक्टिव क्या है उस पर बात करेंगे, कश्मीर के हवाले से क्या बात हुई, इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उस हवाले से क्या बात हुई, पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात है उस हवाले से क्या बात हुई, ईरान और इजराइल की लड़ाई जो है इसी हवाले से क्या बात हुई। क्योंकि जनरल आसिम ने 2 रोज़ पहले अमेरिका में ही कहा था कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, ईरान के साथ हर किस्म की ताउन कर रहा है पाकिस्तान, और इजराइल की मजम्मत करता है, इजराइल के हमलों की भरपूर मजम्मत करता है। उसी पर्सपेक्टिव में फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प या जनरली अमेरिका ने क्या डिमांड किया है, और इसके बाद अभी जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ फील्ड मार्शल की मुलाकात है, और जो डिफेंस मिनिस्टर है हेक्सेट के साथ उसके साथ भी मुलाकात है। आगे डिटेल क्या होगी, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ होने वाला है, और इसका पता जब जनरल आसिम मुनीर वापस आएंगे तो वो सारी चीज़ों में खुशखबरी ही कहूँगा वो सुनाएंगे। लेकिन एक मौका जो था पाकिस्तान के लिए, जो एक गॉड गिवन मौका हम इसे कहते हैं, जिसमें जनरल आसिम ने पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है उसको बड़ा वेल आर्टिकुलेट किया, और उसी हवाले से पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव है, स्पेशली इंडिया ने जब से ये ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस या उसका जो ऑपरेशन संदूर था उसके मुकाबले में, इसके बाद इंडिया ने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान को बदनाम करे, दुनिया में दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान को आइसोलेट करे। बुरी तरह जिस तरह ऑपरेशन संदूर नाकाम हुआ था इसी तरह उसका ये बयानिया भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उस पर जनरल आसिम ने बड़ी आर्टिकुलेट, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उसने बड़ी इंटेलिजेंट अंदाज से पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म या इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से, या पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान जो फेस कर रहा है, उस पर बात की। अहम बात रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से, इस खित्ते में ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और ये खित्ता बड़ा फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मुलाकात से पहले ही कहा था कि 2 न्यूक्लियर ममालिक की जंग मैंने रुकवाई है। तो इस खित्ते की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत, वहाँ पर दहशतगर्दों के नेटवर्क, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात, पाक चीन ताल्लुकात, इसी हवाले से बड़ी डिटेल के साथ जनरल आसिम ने उसके साथ ये डिस्कशन की। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात, पाकिस्तान चीन के जो डिफेंस ताल्लुकात है उसी हवाले से भी कहते हैं कि ये मौजूद बहस रहा है। इसी तरह पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ शराकत दारी के हवाले से जो एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है उसी हवाले से पाकिस्तान ने बात की। मुख्तलिफ मौके पे पाकिस्तान अमेरिका जितने क्लोज रहे, अमेरिका को कितना उसका फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान की पोटेंशियल के हवाले से बात हुई, स्पेशली मादनियात के। पाकिस्तान के साथ जो मादनियात है वो खरबों डॉलर के मादनियात है, और अमेरिका अगर यूक्रेन पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पे उनको सिर्फ 5 से 400-500 बिलियन डॉलर की जो है सालाना रिटर्न है, पाकिस्तान में अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करे
تو پاکستان میں جو ہے یہ 10 سے لے کر 15 ارب ڈالر تک، وہاں سے 4 سے لے کر 5 ارب ڈالر 4 سے لے کر 5 ارب ڈالر تک، یہاں پہ اس نے بتایا گیا کہ 10 سے لے کر 15 ارب ڈالر تک ریٹرن لیا جا سکتا ہے. اسی پہ پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن یہ چیزیں جو تھی اس ملاقات میں کیونکہ بڑی طویل ملاقات تھی، ان کو 10 بجے شروع ہوئی پاکستانی وقت کے مطابق وہ شروع ہوئی تھی، اور امریکہ میں وہ 1 بجے یعنی لنچ کا وقت تھا. غیر معمولی کے حوالے سے میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب وہ G7 کینیڈا میں جو سربراہی ملاقات تھی اس کو چھوڑ کے وہ واپس آئے، فوری طور پر نیشنل سیکیورٹی ٹیم وہ میٹنگ بلائی. تقریباً 1.5 گھنٹہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی میں ڈسکشن ہوئی. اس وقت ایران کے حوالے سے امریکہ ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں ان کے اہداف کیا ہے، اگلے اقدامات کیا ہے، اسی حوالے سے بات ہوئی. پھر کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی دا پاکستانی اسٹرانگ مین اینڈ جنرل عاصم جو کہ امریکہ کے دورے پہ تھے. حالانکہ شروع میں جب جنرل عاصم جا رہے تھے تو یہ شیڈول نہیں تھی، تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پہ یہ ہو گیا ہے. خطے کے حالات کو اگر ہم دیکھیں، غیر معمولی جو میں کہہ رہا ہوں، ایران اسرائیل وار، پاکستان نے جس طرح میں نے کہا امریکہ میں بیٹھ کے جنرل عاصم نے کل کے کہا تھا کہ پاکستان ایران کی ہر قسم کی حمایت کرتا ہے، اسرائیلی حملے کی مذمت کی، اور اسی حوالے سے اس نے جو اسرائیل پہ بڑی تنقید بھی کی. پاک بھارت کی جو صورتحال ہے، پاکستان نے ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس نے یہ جنگ رکوائی ہے، اگرچہ انڈیا آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے. اور پھر پاکستان نے جس طرح یہ جنگ لڑی اور پاکستان نے جس طرح دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہوئی، یہ بڑی ملاقات اسے غیر معمولی سچویشن یہ بھی ہے کہ 2-3 دن میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے اگر حالات ڈائیلیوٹ نہیں ہوئے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل کی ایران کو دھمکی دی ہے کہ مزید بات چیت نہیں ہوگی، سرنڈر کرے، مکمل سرنڈر کرے. تو اسی پرسپیکٹو میں یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اسی طرح پاک امریکہ اور امریکہ کے خصوصی جو اس خطے میں جو صورتحال ہے، کاؤنٹر ٹیررزم جس طرح میں نے کہا. لیکن جو بات ہوئی ہے اہم، وہ پاکستان اس میں اکثر انالسٹ بھی یہی کہتے تھے اور ٹھیک ہی کہتے تھے کہ اگر صرف یہ اسرائیل ایران کی پرسپیکٹو میں تھی تو شاید پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ ملتے. لیکن اس میں جو وائڈر سبجیکٹ ہے وہ پاکستان امریکہ کی شراکت داری ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے امریکہ کے جو سینٹرل کمانڈ کے جو ہے جنرل کوریلا، اس نے جو بات کی کہ پاکستان کی جو داعش کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو ایک قابل اعتماد پارٹنر کا وہ لفظ دیا تھا. اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں پہلی دفعہ پاکستان کی تعریف کی کہ وہ داعش کے خلاف جو ہے وہ اس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے. اور اسی وقت سے لے کر ابھی تک کہتے ہیں پاکستان از اے ونڈرفل پیپل، انٹیلیجنٹ پیپل، لیڈرشپ از ویری کوآپریٹو وغیرہ وغیرہ. اس میں یہ ملاقات ہو رہی، مطلب ہے کہ پہلے کافی بلڈ اپ ہو چکی تھی. اب جو بات ہوئی ہے معدنیات کے حوالے سے، میں نے کہا کہ امریکہ کو اس وقت معدنیات میں انویسٹمنٹ سرمایہ کر رہے. پاکستان نے کہا کہ جی آؤ، ہمارے پاس $1 کروڑ یعنی $1 ٹریلین کی جو ریزروز ہے، اور یہ 100 سال تک چلیں گے. اور اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں لیکن پروسیسنگ پاکستان میں ہوگی، کیونکہ اس سے پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو اس پہ بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی اچھی پریزنٹیشن کہتے ہیں ذرائع کے مطابق کہ یہ جنرل عاصم نے دی ہے. کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ایک جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ پراپر ایگریمنٹ جو ہے اسی حوالے سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہو جائے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا اور اس کا سن ان لا جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ، پاکستان کے جو بلال ہے وہ جو کرپٹو کونسل کے جو ابھی اسٹیٹ منسٹر ہے وہ جو گئے تھے، تو اسی حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ میٹیریلائز ہو جائے. اسی طرح انٹیلیجنس، یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کے جو سینٹرز بنانے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے مراکز کھولنے ہیں، اسی حوالے سے پاکستان کا یہ بڑا وہ ہے، اس پہ بات ہوئی ہے. اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پریزیڈنٹ پوٹین کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈیٹیل ڈسکشن، ایران کا مودی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ G7 میں یہ، اور اس کے بعد جنرل عاصم سے جو ہے بڑی ڈیٹیل. تو
اچھا لگ رہا ہے جو بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ ہونے والا ہے اور آگے جا کے پاکستان سے کچھ ڈیمانڈ ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ تو ابھی کسی نے بتایا نہیں ہے، لیکن ایران کے حوالے سے پاکستان سے کیا کہا ہوگا یہ اب آگے جا کے ڈسکلوز ہوگا۔ لیکن میں شور ہوں، اس پہ حوالے سے میں شور ہوں کہ پاکستان یہ مشکل ہے کہ ایران کے خلاف جو ہے کسی بھی قسم کے جو بیسس دینے کا یا فضائی اس کا جو ہے کوآپریشن کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ جنرل عاصم نے جو باتیں کی ہیں جنگ سے زیادہ اس نے اس پہ بات کی ہے کہ کس طرح کوآپریشن اور ڈیولپمنٹ، سرمایہ کاری، اس پہ زیادہ فوکس رہا ہے۔ ساتھ ہی جنرل عاصم نے 2 دن پہلے امریکہ میں ہی کہا تھا کہ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو 1970 سے پہلے پاکستان تھا، لبرل، بڑا آؤٹ گوئنگ، پیسفل، جس میں اس نے کہا تھا کہ پنڈی میں، پشاور میں، بلکہ دیر، سوات، ہر جگہ پہ باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ کھل کے گھومتے پھرتے تھے۔ تو اس نے ٹرمپ کو بھی کہا کہ ہماری ویژن کیا ہے، ہماری ویژن وہ پاکستان ہے جو کہ لبرل پاکستان، پرامن پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان، آؤٹ گوئنگ پاکستان، یہ اس پہ بات ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے کہتے ہیں کہ بڑا ویل ریسیو کیا اس پورے جو بریفنگ تھی، اور ابھی آگے جا کے جنرل عاصم جب پاکستان آئیں گے تو مزید اس پہ بات چیت ہوگی۔ لیکن اوورآل جو آیورا تھا، جو میٹنگ کا جو پورا وہ تھا، وہ کہتے ہیں بڑا پازیٹیو تھا، باڈی لینگویج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کی ٹیم کی بڑی پازیٹیو تھی، اور بڑا کانفیڈنٹلی جنرل عاصم نے پاکستان کا کیس جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔